أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جس وقت شعائر کے جمع شاعر جو جمع ہے شعیرہ کا تو قرآن اور روایات میں آیا ہے، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ عرف اس سے کیا سمجھتی ہے۔ بنظر میرسه تو یہ سمجھ میں آتا ہے ہر وہ چیز تعظیم تعظیم اور تجلیل اور از اهل بیت اہل بیت سے ہو، چون این تجلیل و تعظیم خدای عز و جل تو ہر وہ چیز جو اہل بیت کی تعظیم ہے وہ اللہ کی تعظیم ہے، لہذا شعر اللہ ہے۔ منافقت نداره. همین آخه هر ارتباطی شعر دیکھیے ہر ارتباط شعیرہ نہیں، اگر نه آدم نماز دور کرد نماز صبح میخونه این شعر ورنہ 2 رکعت نماز جو انسان صبح کی پڑھتا ہے کیا یہ شعیرہ ہے؟ جبکہ ارتباط ہے، لیکن یہ شعیرہ نہیں ہے، شعائر میں سے نہیں ہے۔ خلاصه وجود عرف چیه اگر عرف اختلاف کرد در یه جایی ہاں اگر عرف نے اختلاف کیا تو قبول کر لیں گے ہم، تجلیل و تعظیم مسلم لیکن جو تجلیل ہے تعظیم ہے وہ یقیناً شاعر ہے۔ نعم بله چی؟ ها آخه کلمه عربیه، کیونکہ لفظ عربی کا لفظ ہے، کلمه عربی کے لفظ شعیر یعنی موهای شعیر کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بالوں کو، شعیر یعنی شعیر یعنی یه بال، موهای کوچیکه مثل موهای کچھ بال بہت چھوٹے چھوٹے جیسے ہاتھ کے بال، فقها میگن این با در وضو کہ جن کا باید شست فقہا کہتے ہیں کہ دھلنا ضروری ہے کیونکہ یہ حصہ ہے، بدن کا حصہ ہے، کھال کا حصہ سمجھے۔ جزو دین تو حساب چونکہ وہ شعائر جزو دین ہو سکتا مناسبت حکم موضوع سے، میشه ازش کہ استفاده یہ کرد که معنی عرفی اس کا یہی ہے، اسی لیے اس کو بھی شاعر کہتے ہیں یا شعیرہ کہتے ہیں۔ يسلم الرواية تقول فإذا كبر فكبر روایت کہہ رہی کہ اذا کبرا فتکبروا، جب وہ تکبیر کہے تکبیر کو، مقبولة معمول مقبولہ بھی ہے معمول بھی ہے، يصدق على أنه مع الإمام اور جو اس سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ امام کے ساتھ تکبیر کہے، سيد الأخ في الفقه اور مرحوم بھائی نے الفقہ میں اس کو بیان، إذا كل المأمومين مع الإمام كبروا مو قبله هذا يصدق إذا كبر یعنی سارے ماموم اگر امام کے ساتھ تکبیر کہہ رہے ہیں، پہلے نہیں اس کے ساتھ کہہ رہے، تو بہرحال تكبيركم بعد تكبيره تو تکبیر یا ساتھ میں ہو امام کے يصدق یا بعد میں ہو، تو دونوں مصداق ہیں۔ این اشکال علمی دیکھیں علمی اشکال تو نہیں ہے اس میں، اشکال در مقام لیکن عمل کی جگہ پر اشکال ہے، اگر نه چه اشکال داره اگر ممیزه و ورنہ اگر ممیز ہے اور سمجھ رہا ہے کیا کہہ رہے مجری عقد یا مجری کہ طلاق مجریت عقد یا مجریت طلاق بالغ ہو، اما مشکل لیکن عملی طور پر مشکل ہے۔ بهش مشکله نه باید بالغ باشه بله فایده نداره هیچ بیانه در بیانه شرط بینہ میں شرط بلوغ ہے، یعنی گواہی میں شرط بلوغ ہے، وہاں پہ بچے کی گواہی کافی نہیں ہے۔ وعلیکم السلام هیچ اشکال نداره اس میں اشکال نہیں ہے، دلیل وارد شده مایع دلیل میں جب مایا آیا ہے تو یہ مایا نہیں ہے، بہنے والی چیز دلیل میں ہے، بہنے والی چیز، تو یہ بہنے والی چیز نہیں ہے۔ تقیید شد به مایع ما
جب قید کر دیا گیا، شرط کر دیا گیا کہ اس کے اندر بہنے والی سیال مایا ہو، تو پھر فائدہ نہیں ہے. ہاں نماز صحیح ہے لیکن جماعت نہیں ہے، کیونکہ روایت کہہ رہی ہے تکبیر ساتھ میں کہو، البتہ بعد والا بھی شامل ہے. تو پہلے والا بہرحال اس نے تو قبل از امام اگر وہ تکبیر کہہ رہا ہے تو پھر وہ جماعت سے باہر ہے. یہاں پہ فا سببی ہے، یعنی تکبیر امام سبب ہے تکبیر معموم کی. جیسے سببیت ہوتی ہے، جیسے کہ انگوٹھی کی جو ہے حرکت ہے وہ ہاتھ کی حرکت کے ساتھ ہے، لیکن بہرحال ایک ساتھ ہے. لہذا کبر فکبروا یعنی امام کے ساتھ یا امام کے تھوڑا سا بعد. بالعكس إذا تكويني السبب والمسبب مع بعض يكونون. حلال البین الرشد، تو یہ جملہ ہے. اس کو علم اجمالی کہتے ہیں. جہاں بھی شبہ اطراف علم اجمالی میں ہو، رفع ما لا یعلمون آ کر اس طرح کے مسائل کو حل کر دیتا ہے جس کے بارے میں علم نہ ہو، تو علم اجمالی ہونا ضروری ہے. شبہات میں پھر شک کہتے ہیں. شبہ کا مطلب شک، اور جو شبہ مقرون یا علم اجمالی یعنی وہ شک جس کے پہلے علم ہو، یعنی جب تک شک ہے کہ جس میں ظن اور گمان بھی حکم میں، تو حد جاری نہیں ہو سکتی. حد کے لیے علم ضروری ہے. اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں مجتہد کی اجازت سے ہو سکتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں. کتاب قضاوت میں آپ اور کتاب حدود میں اس کو بیان کیا ہے جو صاحب جواہر وغیرہ نے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. بعض نے کہا اذن نے الفقہ میں مرحوم بھائی نے اس کو بیان کیا ہے، بعض نے کہا کہ نہیں اجازت نہیں، خود فقیہ نے کہا ہو تب جائز مانا ہے بعض نے اجازت کے. فقیہ، خود فقیہ. یعنی کیا نیت ہے؟ یہ نماز صبح نہیں ہوگی جس نیت سے آپ بتا رہے ہیں، اس طرح سے پڑھنے والی کی نماز صبح نہیں ہوگی. باب استبراء میں، باب استنجا میں اس کو بیان کیا ہے. سید عبدالحدی شیرازی نے دونوں جگہ پہ عادت کو معتبر مانا ہے کہ سبب ما قد مضى جو گزر گیا، اب اس میں عادت کو بھی بعض نے مانا ہے.
بلکہ حتی تو حاشیه شاید ہاری عروہ میں نے بھی اس کو حتی با بنا عزم، چون عادت هم چون عزم هست، اگر عادت کو عادت پہ تو کوئی خصوصیت نہیں ہے. اشکال نداره، یعنی کسی که اون عادت رو قبول داشته باشه اینجا هم همینه. جس کو وہ عادت قبول کر رہا ہو اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا. علیکم السلام. خب یا بذارید اگر وقت نمیگذره بعد نماز بخونید. دیکھیے یا تو اگر بعد میں نماز پڑھے اگر وقت ختم نہیں 4 تا نماز بخونید به 4 یا چار طرف 4 نمازیں پڑھیں، یعنی 4 بار نماز این طرف این طرف، یعنی 4 بار نماز پڑھیں 4 الگ الگ طرف، نیتش اور اس کی نیت ہوگی احتیاط کی نماز. احتیاط ہے برای درک احتیاط ہے درک واقع کے لیے. یعنی وقتی 4 تا نماز به 4 طرف خون یقین میکنه یکیش به کیونکہ طرف. جب اسے 4 نمازیں 4 طرف پڑھی تو اسے یقین ہے کہ ایک نماز میں یقیناً قبلے کی طرف. یه روایت داره بعض علما ایک روایت ہے اس سلسلے میں، بسته به اینکه شما مقلد اونی هستی که میگه یکی اب اس کے اوپر ہے کہ آپ کس کے مقلد ہیں. اگر کوئی ایک مقلد ایسا مجتہد ہو جو کہے کہ ایک کافی ہے، کہ غالباً اکثر نے اس کے خلاف بات کہی ہے، تو اس روایت پر عمل کرتے ہوئے بہتر ہے کہ انسان چاروں طرف نماز پڑھے. اگر یقین کرد آخه ممکنه مسترابش رو به قبله باشه. ہاں یقین ہو جائے کہ یہ مثال کے طور پر کہ اسی ٹوائلٹ وغیرہ سے معلوم ہو جائے کہ یہ قبلہ صحیح ہے، یقین اگر ہو جائے تو جس طرح سے بھی یقین حاصل ہو جائے کافی. وعلیکم السلام. بله بله این را اس کو مغنی میں اسی آیت کو ذکر کر کے بیان فرق بین بلا و نعم کہ بلا اور نعم میں فرق یہ ہے کہ نعم تصدیق ہے پچھلے حرف کی اور بلا تکذیب ہے. قرآن به حضرت ابراهیم گفت اولم تؤمن، ایمان امام نے نیاوردی؟ اگه میگفت نعم یعنی ایمان نیاوردم، گفت بلا یعنی ایمان آوردم. جناب ابراہیم سے سوال کیا کہ کیا ایمان نہیں لایا؟ انہوں نے کہا بلا، یعنی ایمان لایا ہوں. ما اهل بهشت اون چه که خدا وعده داده بود رسیدیم بهش، شما هم خدا بهتون گفت اگر تو یہاں پر جو اہل بہشت نے کہا کہ ہم سے جو خدا نے وعدہ کیا تھا، جو ہم سے وعدہ کیا تھا پہنچا، وہ تو پہنچا یا نہیں پہنچا؟ یہاں پہ لہٰذا وہ بلا نہیں نعم کہہ رہے. بلا پچھلے کی تکذیب ہے. حضرت ابراهیم نفرمود که ایمان آوردی، گفت ایمان نیاوردی، گفت بلا یعنی ایمان آوردی. خدا نے جناب ابراہیم سے نہیں کہا کیا ایمان نہیں ایمان لائے، نہیں کہا نہیں لائے. نہیں لائے کہ جب نفی ہو جاتی ہے تو مطلب لائے. یہ مغنی میں تفصیل سے بیان ہوا ہے.
امیر المومنین در یه لحظه ممکنه 100 امیر مومنین ایک وقت پر 100 جگہ ہو سکتے ہیں، مگر آدما یکی عقب یکی میمیرن، هر لحظه هزارها کیا لوگ ایک کے بعد ایک ایسے ایک کے پیچھے ہزاروں لوگ ایک ساتھ مرتے ہیں، یکی تو این زمین یکی تو اون زمین یکی کبھی اس جگہ کبھی ایک اس کے پاس ایک اس کے پاس ایک اس کے پاس. امیر مومنین 1000 جگہ ایک ساتھ ہو سکتے ہیں. ہاں میدونم حضرت مسجد بودن اونجا بودن، حضرت مسجد میں بھی تھے اور وہاں بھی تھے، دونوں جگہ ہو سکتے ہیں. چرا عرض کردم یا حار همدان این اسمش حارس بوده، وقت این کسره برای حذف ثائه. یہ اس کا نام حارث تھا. من یا متیرلی در هر لحظه ای 1000 جا دارن آدم میمیرن. حضرت امیر 1000 جا هستن. بله 1000 جگہ لوگ مر رہے ہیں ایک سکانیے میں. حضرت علی ہر جگہ ہو رہے ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں. بله اون ظاهرش بوده. سلام علیک. حکم الزامی نیست که باید مسلم جساس آدم یہ واجب کا حکم تو ہے نہیں، یہ حرام کا حکم تو ہے نہیں کہ مسلم جساس کا معتبر ہونا. تواریخ عاشورا 190 تاریخ عاشورہ کی تاریخ 90% تاریخ ہے. خالی ہمیں احکام اسلامی میں حکم واجب اور حرام میں پوری سند معتبر کی ضرورت ہے اور راوی معتبر کی ضرورت. اور پھر میں نے مقرر اس کو بیان فقہاؤں کے درمیان اجماع فقہ 1000 میں صرف ایک کہ دوسرا نہیں ہے، مرحوم ناراقی ہیں، ورنہ تمام فقہا اولین سے لے کر آخرین تھے، متقدمین و متاخرین نے یہ کہا ہے کہ 3 چیز حرام. ایک خودکشی حرام ہے، ایک کو ایسا عمل کرے کہ اس کی قوت ختم ہو جائے، تیسرا ایک ایسی چیز ہے جو اس کو فقہا نے کہا میں نے بڑھایا ہے کہ اپنے بدن کو ایسی جگہ لے جانا جہاں اسے ابراز خطیرہ ملے اسے. یعنی این کار از حضرت زینب حتی اگر در همچین حالی نبوده سلام الله علیها جناب زینب پہ ہزاروں سلام ہو، محرمات میں سے اگر جناب زینب ان حالات میں نہ بھی ہوتی تب یہ عمل محرمات میں سے نہیں ہے کہ اس کے لیے سند کی ضرورت پڑے. بله 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 قاعدة غلط 100%. الواحد اذا كان اگر کوئی مجبور ہے تو ایک الگ، ما يصدر منها الا الحرارة، ما يمكن هم يصدر منها حرارة هم برود. بس شمس ہے، اس سے صرف گرمی نکلے گی، اس سے ٹھنڈک نہیں نکلے گی. اما انا وانت اللي مختارين نصدر منه شيء وضده ولا، کیونکہ وہ مختار نہیں ہے اپنے عمل پہ، لیکن ہم جو مختار ہیں، ہمیں جو اللہ نے اختیار دیا ہے. الواحد المجبور، الواحد اللي مو مختار واما مو مطلقا الواحد لا يصدر الا الواحد 100%. یہ مسئلہ غلط ہے، بالکل 100% غلط ہے یہ قانون اگر اس طرح سے بنایا جائے. اب بس وغلط 100%. فلسفی اس طرح کی اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں اور یہ غلط ہے، 100% غلط. بله بله
اما من الصالحات مغنی میں ہے میگه کہ من کبھی تبعیض تبعیض کے لیے بعض، اخذت من الدراهم گاهی کبھی تبعیض تبعین کے لیے یعنی بیان کے لیے، یعنی اگه من یعنی اگر من کو ہٹا لے معنی تغییر معنی بدلے گا نہیں. در تبعیض اگه من تبعیض میں اگر من کو آپ ہٹا لیں تو معنی بدل جائے. الدراهم یعنی همش اخذ تو درائیں یعنی سب، اما اگه من الدراهم یعنی لیکن اخذ تو من الدرائیں یعنی بعض. در تبیین اگه من وارد لیکن تبعیض میں اگر من ہٹا دیں، مثل خاتم من حدید، من ہٹا دیں تو خاتم و حدید، مطلب نہیں بدلے گا. ومن يعمل من الصالحات یعمل بالصالحات اسی معنی میں ہے، ومن يعمل یعنی الصالحات یعمل الصالحات بیان کرنے کے لیے ہے. میدونم تبعیض یا تبعیض کے لیے ہے یا تبعین کے لیے ہے. میدونم خاتم و من حدید میں من کس کام کا ہے؟ بیان کرنے کے لیے کہ ایک انگوٹھی کاہے کی ہے. دونوں شبیہ ہیں ایک دوسرے کے، لیکن دونوں کے معنی میں فرق ہوتا ہے. تبعین میں اگر معنی کو من کو ہٹا لیجیے تو معنی نہیں بدلے گا، لیکن تبعیض میں اگر من کو ہٹا دیں تو ہٹ جائے. خدا مؤمن را به خاطر ایمانش از سیئاتش اور وہ وہاں مومن کے لیے جو ہے کہ ایمان کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا خدا مومن کے. جب بعض روایت میں کہ سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دے گا ایمان کی وجہ سے. علیکم السلام. علیکم السلام الجميع. اي 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 يعني لو بدال البشر ان في الارض كانوا ملائكه الرسول هم من الملائكه، یعنی اگر یہاں ہونے والے لوگ بسنے والے زمین پر الرسول هم من ملائک میں سے ہوتے تو رسول بھی بشر ہوتا، ملائک میں سے ہوتا. لیکن یہاں رہنے والے جب بشر ہیں تو رسول بھی بشر کی شکل میں آئے. یعنی اگر اللہ ملائک کے لیے رسول بھیجتا تو ملائک میں سے بھیجتا، تو اور اگر بشر کے لیے بھیج رہا ہے تو پھر بشر میں سے بھیجے گا، کیونکہ ارض بشر میں سے. انا قل انما انا بشر مثلکم، تمہارے ساتھ بشر ہوں میں. قرآن میں ہے یہ موجود کہ میں نے رسول نہیں بھیجا. سورہ جن میں آیت ہے کہ اس میں سے جن میں سے سور کلن، اگر آپ کسی شخص کے پاس اگر آپ کسی سے بات کریں اس کو اثر کرنا چاہیں تو وہ ایک ایسے انسان کو بھیجیں گے جو ان کے درمیان سے ہو تاکہ اس کا اثر ہو. حکمت کا طریقہ یہی ہے کہ جس لوگوں سے بات کرنی ہے، گفتگو کرنی، ان کے درمیان سے کسی انسان کو انتخاب کیا جائے. وعلیکم السلام. بله اگر وہ صلاح سمجھیں اس معاملے بقیع میں تھے اجازه میدادن سر قبور ائمه اطهار برن کہ اجازت دیتے تھے بقیع میں یکی از این شیعه ها رو زیارت میخوند، یکی از اون کہ شیعہ کوئی زیارت پڑھ لے، یک قلم خودکار اور کسی دشمن نے وہابی نے ایک خودکار جو ہے قلم زمین کے اوپر پھینک دیا اس مخالف نے. بگو به امام صادق علیه السلام قلمو بهت بده.
کہ یعنی میخواست بگه امام صادق جواب کہا کہ امام صادق سے کہو کہ اپنا قلم، شیعه قلم و اس شیعہ نے قلم کو اٹھایا، انداخت رو زمین، به اون دشمنی گفت بگو خدا قلم رو بهت بده، خدا که بنانی اون چی که تو میخوای انہوں نے کہا کہ خدا سے کہو کہ تمہیں دے دے، تو خدا بھی نہیں کرے گا، ضروری تو نہیں ہر وہ چیز جو تم چاہتے ہو وہی ہو۔ امام زمان عجل اللہ فرجہ ما مأموریم ازشون ہم معمور ہیں امام سے مانگیں اس، لیکن حضرت وہ انجام دیں گے جو صلاح ہوگی۔ پسر شما بچه شما دوست آپ کا دوست، آپ کا بیٹا، آپ اچھے انسان ہیں، آپ هر چی ازتون درخواست کنه الا شما کیا ہر چیز دیں گے جو آپ کو، آپ اس سے، آپ سے جو مانگے آپ کا بچہ آپ دیں گے؟ ہمیشہ نہیں دیں گے۔ ما مأموریم از حضرت عجل اللہ فرجہ ہم حضرت سے متوسل ہونے پہ معمور ہیں، ابتغوا الیہ الوسیلہ وسیلہ بنائیں گے ان کو، از خودشون انہی سے، درخواست کنیم، نه فقط وسیله ان سے بھی جب بات کر سکتے ہیں جیسے کہ روایات میں ہے۔ اما هر جا رو لیکن جہاں حضرت صلاح دیکھیں گے وہیں جواب دیں گے، تو آخرت جواب یہاں جواب دیں، آخرت میں جواب دیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔